جو بیوی ہے وہ ایک بڑی زبردست قوت ہوتی ہے، اور چونکہ بیویوں میں ایک بڑی زبردست قوت ہوتی ہے، لیکن بیویوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ زبردست قوت ہم میں موجود ہے. اور اگر کسی کو پتہ نہ ہو کہ اس کے پاس کوئی خزانہ ہے، پر خزانہ اس کے گھر میں ہی کہیں چھپا ہو اور اس بندے کو پتہ نہ ہو، تو وہ اس خزانے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ خواتین میں خصوصاً جو بیوی ہوتی ہے اس کے اندر بڑی زبردست قوت ہوتی ہے مردوں سے اپنی بات منانے کے حوالے سے، لیکن وہ زبردست قوت بیویوں کو پتہ ہی نہیں ہوتی کہ ان میں موجود ہے. کسی نے ان کو بتایا ہی نہیں ہوتا کہ یہ قوت آپ میں موجود ہے، کسی نے سکھایا ہی نہیں ہوتا کہ اس قوت کو کیسے استعمال کرتے ہیں. لیکن شواہد بتاتے ہیں کہ بیوی کے اندر وہ بڑی زیادہ قوت موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا کہا منوا سکتی ہیں، بشرطے کہ انہیں اس قوت کی موجودگی کا پتہ ہو اور اس کے استعمال کا پتہ ہو. کیونکہ کوئی گیجٹ اگر آپ کے پاس ہے تو یہ بہت اہم ہے کہ آپ کو پتہ بھی ہو، اور اس کو استعمال کیسا کرنا ہے یہ آپ کو پتہ ہو تو پھر بات بنے گی. ادروائز آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کے گھر میں بہت سے گیجٹ پڑے ہوتے ہیں اور وہ کئی سال ان کا کوئی استعمال نہیں ہوتا. وہ ایسے کچن کے اندر خاص طور پر بہت سارے گیجٹ ہوتے ہیں جن کو نہ استعمال کرنا آتا ہے، نہ لوگ انہیں استعمال کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ان کے پاس وہ گیجٹ ہیں. تو خواتین کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، حیوانات کی دنیا میں دیکھیں، تو مجھے بتائیے کہ کون کس کے پیچھے جاتا ہے؟ نر مادہ کے پیچھے جاتا ہے؟ نہیں، میں حیوانات کی دنیا میں بات کروں. جی، نر مادہ. کبھی آپ نے کسی مرغی کو کسی مرغے کے پیچھے پھرتے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا آپ نے. اچھا مجھے بتائیے، کبھی آپ نے یہ ضرور دیکھا ہوگا کہ کنیٹ کالج کے باہر لڑکے کھڑے ہیں اور ڈھیر سارے لڑکے کھڑے ہیں اور اندر سے لڑکیاں نکل کے اپنی اپنی گاڑی میں بیٹھ کے جا رہی ہیں، اور لڑکے جو ہیں ترسی ہوئی نگاہوں کے ساتھ کوئی ٹیلی فون نمبر سٹ دیتا، کوئی کسی طرح کچھ بات کر دی، اور قسمت نے یاوری کی تو پھر ان کی کوئی لاٹری نکل آئے. ٹھیک، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ کالج لاہور کے باہر لڑکیاں آ کے کھڑی ہوں بہت ساری، اور اندر سے لڑکے پڑھ کے نکل رہے ہیں تو لڑکیاں کوئی نمبر پھینک رہی ہوں. ایسا کبھی نہیں آپ نے دیکھا. تو قدر کس کی زیادہ ہے؟ شادی جب کرتے ہیں تو لڑکی کے گھر جاتے ہیں 200-250 بندے لے کے، اور جب رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو کبھی اس گھر میں جا کے کبھی اس گھر میں جا کے رشتہ ڈھونڈتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ جو ویلیویبل ایسٹ ہے انسانوں میں وہ خاتون ہے. لیکن یہ تو بگننگ یہاں سے ہوتی ہے، اور شادی کے کچھ دنوں کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ آہستہ آہستہ جو اسٹاک ایکسچینج میں ویلیو ہے وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور جو وقت گزرتا جاتا ہے وہ ان کی ویلیو جو ہے کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو کبھی انہوں نے سوچا کہ اس میں ان کا کوئی اپنا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے، یا نہیں سوچا؟ اپنا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے کہ خواتین کو تھوڑا سا ایلیوسو ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. ایلیوسو کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مٹھی میں ریت ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ نکل رہی ہوتی. اس کو کہتے ہیں ایلیوسونیس، یعنی تھوڑا سا ایلیوسو ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. اپنی اس قدر و منزلت کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے جو ریلیشن شپ کی ابتدا میں ہوتی ہے. مجھے بتائے، کسی لڑکی کے پیچھے کوئی لڑکا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، تو کبھی لڑکی کہتی ہے اچھا مہربانی شکریہ چلو پھر چلیے. ایسا تو نہیں کوئی کہتا. کیا ہوتا ہے جب کوئی لڑکا کسی لڑکی کے پاس جاتا ہے اور اس کا دل جیتنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو اس کو کچھ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں یا نہیں؟ بیلنے پڑتے ہیں نا. بہت ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں.
یہ ہے اس ریلیشن شپ کی بگننگ. اور یوں ہی ذرا منگنی ہو جاتی ہے, شادی کے دن طے ہو جاتے ہیں, شادی ہو جاتی ہے, تو خاتون ٹیلی فون کرتی ہے, بندہ چکتا نہیں فون, پھر ایک باری اور فون کر دیا ہے, پھر وہ چکتا نہیں کوئی, اور اس کے بعد پھر 5ویں وری, پھر 7ویں وری, پھر 10ویں وری کر دی ہے ٹیلی فون, وہ چکتا کوئی نہیں, اور اس بات کا کوئی گلہ بھی نہیں کرتی وہ خاتون, وہ اس وقت تک فون کرتی رہتی ہے جب تک تو چک نہ لے. جی یہی تو میں کہہ رہا ہوں, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ میں سے کوئی مجھے بتا دے گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اپنی ویلیو کو کیوں کھو دیتے ہیں؟ یہ نیور فینومینا تھوڑا سا ایسا ہو رہا ہے, نیور فینومینا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, لیکن ٹریڈیشنلی ہمیشہ لڑکے ہی پیچھے جاتے ہیں. سالک ورگا تھے ہیرو کوئی ہوتا ہے نا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایلیوسو ہونے کی ضرورت ہوتی ہے لڑکیوں کو. یہ کبھی غور سے آپ نے سمجھا ہے؟ ایلیوسو ہونا, یہ جو کیپچرڈ ہو جانا ہے, یہ جو مفتوح ہو جانا ہے, یعنی فتح ہو جانا ہے, اس سے قدر کھو جاتی ہے. کچھ نہ کچھ پارتول رہنا چاہیے. پارتول سمجھتے ہیں آپ؟ اپنی قدر و منزلت کو بڑھائے رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ نخرہ رہنا چاہیے. اب آ جائیے والدین کی طرف. کیا والدین کو بھی ایلیوسو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بچہ کہہ رہے ہیں یس سر. ایلیوسو سمجھ گئے نا آپ, کہ وہ جو بے انتہا لفٹ کرانا ہے نا, وہ نہیں ٹھیک. تھوڑا بہت اس کے اندر, جی ڈور میٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے ایک اور بھی ٹرم استعمال کر دی کہ ڈور میٹ نہیں ہونا چاہیے. تو اگر آپ کسی بھی ریلیشن شپ میں جی ڈور میٹ ہے کہ جدے تو پیر رکھ کے لوگ لنگ جان. ڈور میٹ وہی چیز نا جدے پیر رکھ کے تے لنگ جاؤ اتوں دی. کئی بندے اتنے بھلے مانس ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں مطلب کچھ نہیں, بس تسی سب کچھ ہو. تو اپنی ویلیو کو اگر آپ خود نہیں کریں گے, اپنی ویلیو کو پروناؤنس نہیں کریں گے, اپنی ویلیو کو اپ ہولڈ نہیں کریں گے, تو دوسرا بندے کو کیا پڑی ہے کہ وہ آپ کی ویلیو کو بڑھاتا پھرے. تھوڑا بہت آپ اپنی عزت کریں گے, دوسرا دیکھے گا کہ آپ اپنی عزت کرتے ہیں, تو وہ بھی پھر آپ کی عزت کرے گا. اگر آپ اپنی خود عزت نہیں کرتے, بازار سے آپ بچوں کے ساتھ گئے کہ سب کے کپڑے خریدے جائیں گے, اخیر میں آپ بچوں کے کپڑے خرید لاتے ہیں اور اپنے کپڑے نہیں خریدتے. کیا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہ آپ گئے تھے سب کے کپڑے خریدنے, لیکن اپنے نہیں لے کے آئے, بچوں کے ہی لے کے آئے, کیونکہ بچوں کو زیادہ مہنگے کپڑے پسند آ گئے تو آپ نے اپنا بجٹ مائنس کر دیا. اس سے بچے آپ سے کیا لیسن سیکھیں گے؟ بچے کیا لیسن سیکھیں گے اگر آپ اس طرح کی سو کالڈ قربانیاں دیں گے کہ جو کپڑے آپ نے خریدنے تھے اپنے لیے وہ نہیں خریدے, پر بچوں کے کپڑے ڈبل آ گئے. تو مجھے بتائیے بچے جو ہے اس سے کیا تاثر لیں گے؟ اچھا, والدین یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بچے ممنون ہوں گے. اچھا, اب بچے جو ہیں وہ ممنون ہونے کی صلاحیت اتنی نہیں رکھتے جتنے کہ میچور لوگ رکھتے ہیں. تو والدین سمجھیں گے کہ بچے ممنون ہوں گے, اور بچے ممنون کوئی نہیں ہوتے, بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہیں تصویر کائنات, اور ہم ہی ہیں مرکز کائنات, اور سب کچھ ساڈا ہی ہے, اور یہ ماں باپ تو جو ایگزٹ پر ہیں. اور کئی دفعہ والدین جب تھوڑے برے ہو جاتے ہیں تو والدین کے ساتھ بچے باتیں کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ تسی مرنا کہ دوئیں, نہ مردے ہو نہ پیسے چھڑ دیو, سپ بن کے بیٹھے ہوئے ہو, یا اس طرح کی باتیں. اس میں والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی عزت اور آبرو کا خیال خود سب سے پہلے رکھیں, اور ایلیوسو ہوں, تھوڑا پارتول میں رہیں. جو آج سے 70-80 سال پہلے کے والدین تھے وہ دوسری ایکسٹریم پہ تھے, وہ بہت ہی کبے تھے, وہ بہت ہی غصے والے تھے, وہ بات ہی نہیں کرتے تھے, وہ گلے ہی نہیں لگاتے تھے. اور ایک آج کے والدین ہیں کہ وہ دوسری ایکسٹریم کی طرف چلے گئے ہیں اور ڈور میٹ بن گئے ہیں, جیسا کہ آپ نے فرمایا.
اچھا تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے، اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں؟ گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.